سلم اور اس کے احکامات کے حوالے سے ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے کلام الہی کے اندر ارشاد فرمایا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، جب تم معاملہ کرو ساتھ دین کے مدت مقررہ تک تو بس تم اسے لکھو، اور چاہیے کہ لکھے تم ایک کاتب عدل کے ساتھ، اور کاتب نہ انکار کرے لکھنے سے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اسے علم دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ لکھے اور املا کرائے جو اس پر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو کہ اس کا پالنے والا ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ چھپائے اس سے کوئی چیز، پس اگر ہو جو اس پر حق وہ بے وقوف یا کمزور یا املا کی طاقت نہ وہ رکھتا ہو، تو پس چاہیے کہ املا کرے اس کا ولی عدل کے ساتھ۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو یہ حکم ارشاد فرمایا گیا، اذا تداینتم بدین، کہ جب تم معاملہ کرو دین کے ساتھ، الی اجل مسمی، مدت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو پس تم اسے لکھو۔ دین کے ساتھ معاملہ ہونا، پہلے واضح کر دوں کہ ہم اردو کے اندر بھی دین اس کو قرض سے تعبیر کرتے ہیں۔ عربی زبان بڑی فصیح اور بلیغ ہے، وہاں دین کا مفہوم قرض سے نہیں ہوتا۔ دین ہوتا ہے کہ ایک جنس کو دوسری جنس کے بدلے میں لینا، لیکن کچھ وقت کے ادھار کے ساتھ لینا یا دینا وہ ہو۔ اور قرض ہوتا ہے روپے کا دینا، قرض اسنا جسے کہا گیا کلام ربی کے اندر، تو یہ روپیہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے قرض کے لیے عرب کہتے ہیں کہ القرض والسوال، کہ قرض جو ہے وہ مانگنا ہے، اس کے لیے سوال ہے، یعنی اس کو واپس طلب کیا جاتا ہے۔ لیکن دین کا معاملہ اس کا تقاضے کا حق نہیں ہوتا، جب تک کہ جو مدت مقررہ طے ہوئی ہے وہ مدت گزر نہ جائے، اس وقت تک طلب کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک سوال نہیں کیا جا سکتا، مانگا نہیں جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے بدین، مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی اور اب بھی دو اس قسم کی بیع ہوتی تھی جو دین کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایک یہ تھا کہ آدمی وہ پیشگی رقم اپنی کسی کو دے دیتا، اور جو چیز اس کے بدلے میں دینی ہوتی ان کے درمیان طے ہوتی، اس کے لیے مدت مقرر طے ہو جاتی کہ اتنی مدت کے بعد اتنی گندم بوریاں، اتنے چاول، اتنی وردیاں کھیل والوں کی، کوئی چیز اس کے بدلے میں یہ دوں گا، وہ طے ہوتی تھی، اس کی مقدار بھی معلوم ہوتی تھی۔ ایک یہ بیع اس زمانے کے اندر ہوتی تھی، اور ایک بیع جو دین کے ساتھ ہوتی وہ یہ ہوتی کہ جس کے پاس چیز موجود ہوتی، جنس موجود ہوتی، وہ جنس دے دیتا، لیکن رقم اس وقت نہ وصول کرتا، بلکہ رقم کے لیے ایک مدت مقرر کر لی جاتی کہ اس مدت کے بعد اتنی رقم بطور قیمت تم نے دینی ہے۔ جو پہلا ہے کہ پیشگی رقم دے دی جائے اور شے بعد میں لی جائے، مدت کی تعیین ہو جائے، اشیاء کی مقدار، اس کا وصف بیان ہو جائے، اسے بیع سلم کہا جاتا ہے۔ اور یہ سیل آف کنٹریکٹ کا موڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی موجود تھا، اور آج بھی اس قسم کی تجارت کی جاتی ہے۔
اور دوسرا یہ کہ پیسے پہلے دے دینے، رقم کی پہلے ادائیگی کر دینی، یہ تو تھا بیع سلم۔ لیکن جس کے اندر شے پہلے لے لی جاتی ہے اور رقم بعد میں دی جاتی ہے، اسے بیع مرابحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں بدین جو فرمایا گیا، تو اس سے معلوم یہ ہو رہا تھا کہ کلام ربی کے اندر بیع مرابحہ کو بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے، لیکن لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بیع سلم کو بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے اور لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن حبر الامہ سید المفسرین امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صاحب تفسیر ابن عباس، آپ اس کے اندر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ شان نزول اور یہاں جو جواز بیان ہوا ہے وہ دونوں دین والی بیوع کا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی احل السلف مضمونا الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ تو یہاں اس حکم مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے صرف بیع سلم کی علت بیان فرمائی ہے، اور بیع سلم جو زمان کے ساتھ ہو اور مدت مقررہ کے ساتھ ہو، اور اس کتاب اللہ میں انزل اللہ اطول الآیہ کہ اللہ رب العزت نے ایک لمبی آیت مبارک جس کے اندر بیع سلم کے احکامات کو بیان فرما دیا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے تلا قولہ تعالی، اللہ رب العزت کے فرمان کی تلاوت فرمائی، اور وہ فرمان کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر مرابحہ کے جواز کو بیان نہیں ہوا، اگرچہ وہ جائز ہے، لیکن یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر بیع سلم کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ میں پہلی بات ذکر کر دوں، چونکہ بیع سلم کا ذکر ہے تو بیع شریعت محمدی میں کسی کہا جاتا ہے؟ ہوا مبادلۃ المال بالمال بالتراضی بطریق الاکتساب، کہ جب مال کے بدلے میں مال دیا جائے، غصے کے ساتھ نہیں، رضامندی سے دیا جائے، جبر کی صورت میں بھی نہیں، بندوق کسی کی کنپٹی پر رکھ کر بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بالتراضی، جب دونوں فریق باہم راضی ہوں اور شے کو شے کے بدلے میں دیں، بطریق الاکتساب، رزق حلال کے حصول کے لیے یہ کام کیا جائے، تو اسے شریعت محمدی کے اندر بیع کہا جاتا ہے۔ یعنی سیل آف کنٹریکٹ کی یہ تعریف شریعت محمدی کے راضی کے ساتھ اور طریقہ اکتساب کے ساتھ۔ تو اب بیع سلم جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے چچیرے بھائی نے یہ بیان کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر بیع سلم کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو بیع سلم ہے کیا؟ پیش کی رقم دے دی جائے اور شے اس کے بعد لے دی جائے۔ دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کر دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، تو الگ بیع سلم کے احکامات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ مبادلۃ المال بالمال کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثری قاعدہ بیع کا ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس موجود نہیں اس کی تو بیع نہ کر۔ تو جب یہ حکم مبارک موجود ہے تو اس صورت کے اندر یہ بیع مرابحہ، بیع سلم، بیع استثناء، یا آج جو آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے، فیکس کے ذریعے کہیں آرڈر بھیجا جائے، اشیاء منگوائی جائیں، فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے کہیں آرڈر بھیجا جا رہا ہے اور اشیاء منگوائی جا رہی ہیں،
یہ ساری چیزیں اس زمرے کے اندر آتی ہیں کہ یہ بیع سے نکل جائیں، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس موجود نہیں تو اس کی بیع نہ کر۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ ساری حرام قرار دی جائیں اور یہ سود کے زمرے میں آئیں، تو ان میں سے کچھ استثنائی صورتیں ہیں جن کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواز ارشاد فرمایا۔ ان میں سے دو کا جواز بیع استثناء کا اور بیع مرابعہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اور اس کا سبب کیا تھا؟ یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ بھی اسلام کا حسن اور اسلام کا جمال ہے کہ اسلام رواج کو، علاقے کی معاشرت کو، عرف کو قبول فرماتا ہے۔ اگرچہ اکثریہ قاعدہ کے خلاف آ رہی تھی بیع سلم اور بیع استثناء، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس وقت معاشرے میں یہ بیع رائج تھی، نادار اور غریب لوگوں کی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے اس بیع کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے مدینہ منورہ کی سوسائٹی کے لوگ اکثریہ ذرائع پیشہ تھے، نادار اور غریب تھے، بعض اوقات فصل بیجنے کے لیے بھی اخراجات موجود نہ ہوتے، تو ایسی صورت کے اندر وہ تاجر لوگوں سے رقم پہلے لے لیتے اور ان سے طے کر لیتے کہ 1 سا کھجور اس کے بدلے میں دیں گے، 2 سا کھجور اس کے بدلے میں فلاں مہینے فلاں تاریخ کے اندر دی جائے گی، یا اسی طرح گندم کی 1 بوری اس کے بدلے میں فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں فلاں وقت میں ادا کریں گے۔ تو اس انداز میں یہ بیع مرابعہ بھی ہوتی، اور اسی طرح بیع سلم، اس میں بھی اسی طرح کی صورتیں وہ معاشرے کے اندر پہلے سے نادار اور غریب لوگوں کے لیے رائج تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حاجت کی بنیاد پر ان دونوں بیعوں کو جائز قرار دے دیا۔ اس اعتبار سے، اور اسی طرح بیع استثناء، بیع استثناء ہوتی ہے کہ پیسے دے دینا اور چیز ابھی موجود نہیں، بلکہ آرڈر دیا گیا کہ یہ چیز تیار کرو۔ جس طرح آج کل کے زمانے کے اندر دیکھیں، یہ جوتے بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، جب خریدنا کو چاہے قیمت اس کی ادا کر کے وہ خرید لے، لیکن بہت پہلے اور بالکل خصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جوتے تیار نہیں ملتے تھے، بلکہ جوتا تیار کرنے والے کو پہلے جا کے رقم ادا کی جاتی تھی، اپنی ضرورت کا جوتا بتلایا جاتا تھا، اس کے مطابق وہ جوتا تیار کرتا تھا۔ تو یہ بیع استثناء ہے، یہ بھی لا تبع ما لیس عندک کے تحت تو ظاہر ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ چیز موجود نہیں اور اسے خریدا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرنیچر، لکڑی کی اشیاء، انہیں تیار کروانا، آرڈر پر بنوانا، تو یہ بیع استثناء کے اندر شامل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریہ قاعدے سے استثناء دے کے عرف کی بنیاد پر بیع استثناء کو بھی جائز قرار دیا۔ اسی طرح یہ بیع جو آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے نہ وہاں رقم موجود ہے، نہ وہاں دینے والی چیز موجود ہے، اور تجارت ہو رہی ہے، فیکس کے ذریعے آرڈر بھجوایا جاتا ہے، اور یہ بیع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہیں تھی، اب رائج ہوئی ہے، لیکن فقہائے حنفیہ متاخرین نے اسے بھی حاجت کی بنیاد پر جائز قرار دیا۔ حاجت اس کے اندر یہ ہے کہ مثلا اگر آپ کے فرمان کے مطابق لا تبع ما لیس عندک کا ہم نہ سودا کریں تو کیا ہوگا کہ پہلے آرڈر چائنا کے اندر بھیجا جائے گا، وہ سامان یہاں بھیجیں گے، اور پھر ہم اسے دیکھ کے خریدیں گے، اس کی رقم طے کریں گے اور پھر دیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمیں پسند نہ آئے، پسند نہ آئے تو پھر اس چیز کو واپس کر دیا جائے گا۔ ایسا تاجر، کوئی آدمی تجارت کرنے والا اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا کہ پہلے سودا وہ اس جگہ پہنچائے، پھر نہ پسند آئے تو پھر وہ واپس بھی لے کے جائے اور اس کے اخراجات کو برداشت کرے۔ اس حاجت کے پیش نظر فقہائے حنفیہ نے اس بیع کو بھی جائز قرار دیا کہ یہ بیع بھی جائز ہے، اس لیے کہ عموم بلوا ہے اور ضرورت ہے
اور تجار اس طرح اشیاء کو پیش نہیں کر سکتے، اسی طرح کسی اور ملک سے ایک جہاز لدوایا جائے اور یہاں لایا جائے، اور اس صورت کے اندر دیکھیں لوگ تو سودا کریں، اسے نہ دیکھیں، نہ سامنے پائیں، نہ سودا کریں، تو ایسی صورت کے اندر یہ مشکل امر ہے، اس لیے اسے بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بیع سلم اس کے اندر چونکہ سود کا شائبہ اور ربا کا اس کے اندر دخل آ سکتا ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ شرائط بیان فرمائی۔ چونکہ چیز دیکھی ہوئی نہیں ہے اور اس کا سودا ہو رہا ہے، ایسی صورت کے اندر رقم دے دی گئی ہے، چیز بعد میں آئے گی۔ شریعت محمدیہ کا حسن یہ ہے کہ اس نے بائع اور مشتری، خریدار اور بیچنے والے کے درمیان، سیلر اور پرچیزر کے درمیان خیار شرط رکھا ہے کہ جو بھی اس کے درمیان شرط مقرر کر لے اس شرط کی پابندی کی جاتی ہے۔ لیکن بیع سلم کو خوبصورت بنانے کے لیے اور سود کے زمرے سے بچانے کے لیے اور لڑائی اور جھگڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اندر خیار شرط کو ختم کر دیا گیا، تاکہ ہم دیکھی چیز لینی ہے تو ایسی صورت کے اندر خیار شرط رکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے 3 ماہ جس نے بیچارے نے پہلے رقم ادا کر رکھی ہے، چیز اسے پسند نہیں آتی، پھر وہ رقم واپس ہو تو اسی عین صورت میں ہوگی، تو اتنے مہینے گزر جانے کے بعد اسے عین رقم واپس آئی ہے، تو اس اعتبار سے شریعت محمدیہ نے بیع سلم کے اندر خیار شرط کو ختم کر دیا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جو رقم دی جا رہی ہے وہ رقم اس کی نوعیت بھی بیان ہو، اس کی مقدار بھی بیان ہو، اور اس کے اوصاف بھی بیان ہو کہ یہ چیز روپے کے بدلے میں لی جا رہی ہے، ڈالر کے بدلے میں لی جا رہی ہے، یورو کے بدلے میں لی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ اس کا وصف بھی کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا سکہ ہے۔ یہ ساری چیزیں فقہ حنفی کا حسن ہے کہ ان سبب سے جھگڑا دور ہو جاتا ہے جب اس کی وضاحت ہو۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ جہاں عقد ہو رہا ہے، جہاں معاہدہ ہو رہا ہے، لین دین کی بات ہو رہی ہے، اسی مجلس کے اندر جو راس المال ہے، جس رقم سے وہ چیز خریدی گئی، وہ رقم مسلم علیہ کو دے دی جائے۔ مسلم علیہ بیع سلم کی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ شے کے بیچنے والے کو کہتے ہیں کہ اسے وہ دے دیا جائے رقم اسی عقد کے اندر۔ ظاہر بعد میں دیں گے تو جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے، اس لیے فوراً جب لینے دینے کا معاملہ ہوا تو اسی وقت وہ رقم اسے سپرد کر دی جائے۔ اور اسی طرح جب معاہدہ ہو رہا ہے اس کے اندر جو شے بدلے میں لینی ہے اس کی مقدار معلوم ہو۔ مثلا اگر گندم لینی ہے تو گندم کے بارے میں معلوم ہو کہ 1 بوری اس کے بدلے میں ہوگی، 2 بوریاں ہوں گی، 3 بوریاں ہوں گی، اسے مبہم نہ رکھا جائے۔ اور پھر وہ گندم کی کون سی قسم ہوگی، کون سے بیج سے وہ تیار ہوتی ہے، وہ قسم اس کے بدلے میں دی جائے گی۔ اس کا وصف، اس کی نوعیت واضح ہو، چاول کون سا ہوگا، بناسپتی کا ہوگا، سپر ہوگا، کون سا ہوگا، اس کی نوعیت پہلے سے بیان ہو اور اس کا وصف بھی پہلے سے بیان ہو اور اس کی مقدار بھی پہلے سے بیان ہو۔ تو یہ شرائط اس حوالہ سے مقرر فرمائی گئی۔ اور پھر سب سے بنیادی شرط جو ہے جس کی نشاندہی قرآن مجید کے اندر کی گئی، الی اجل مسمی، کہ مدت مقرر ہو کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ چیز تمہارے سپرد کی جائے، اور وہ مدت مبہم نہ ہو کہ سردیوں کے موسم میں یہ دے دی جائے گی، گرمیوں کا موسم آئے گا تو یہ گندم دے دیں گے، برسات کا موسم آئے گا تو گندم دے دیں گے۔ نہیں، بلکہ واضح تاریخ موجود ہو کہ 1 مئی کو فلاں وقت کے اندر یہ اشیاء ساری پہنچا دی جائیں۔ تو یہ شرائط 8 شرائط بیع سلم کے لیے بیان فرمائی گئی۔ دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر خیار شرط موجود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ راس المال کی مقدار معلوم ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی نوعیت اور وصف معلوم ہو۔
چوتھی بات یہ ہے کہ جو شے بیچی جا رہی ہے اس کی مقدار معلوم ہو، اس کا وصف اور اس کی نوعیت معلوم ہو، پانچویں شرط۔ اور اس طرح اس کے اندر چھٹی شرط یہ ہے کہ جب معاہدہ ہوا، عقد ہوا، تو فوراً اسی صورت کے اندر راس المال یعنی رقم، کرنسی جو ادا کرنی ہے وہ فوراً اسی معاہدے کی مجلس کے اندر ادا کر دی جائے۔ اور ساتویں شرط جو قرار دی گئی وہ شرط یہ ہے کہ اس کے لیے مدت مقرر ہو، اور وہ مدت مبہم نہ ہو بلکہ مدت واضح ہو۔ یہ مسئلہ انتہائی عام ہے، اس لیے کہ حلت اور حرمت کا معاملہ ہے۔ اگر کسی چیز میں بھی ہم کوتاہی کریں گے تو وہ بیع سنم کو ربا کی صورت کے اندر لے جائے گا، سود کی کیفیت کے اندر لے جائے گا۔ اس لیے ان شرائط کا طے کرنا، شرائط کے ساتھ چیز خریدنا اور بیچنا، یہ انتہائی اور ضروری اور لازمی امر ہے۔ تو آج کل چونکہ بہت سارے ایسے معاشرے کے اندر چیزیں آ گئی ہیں جو کہ ہیل فی الربا ہیں، کہ ربا، سود کو تقویت دینے کے لیے معاشرے کے اندر رائج کی گئی ہیں۔ اس لیے شریعت کے اندر جو جائز ہے اس کا جاننا، اور جو شریعت کے اندر حرام ہے اس سے آگاہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم وہ کریں جسے شریعت نے جائز قرار دیا، اور جو حرام ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کاروباری دنیا کے اندر کئی اب ایسی چیزیں ہیں، اس لیے غور کرنا ضروری ہے کہ جو شریعت نے جائز قرار دی ہے وہ معاہدہ ہم کریں، اور جو شریعت نے جائز نہیں قرار دیا ایسی بیع شراء سے ہم اجتناب کریں، اس سے ہم بچیں۔ دیکھیں آج کل ہمارے ہاں لوگ بیٹھے انٹرنیٹ پر وہ برطانیہ سے، جاپان سے گاڑیاں خرید رہے ہیں، اور خریدنے کا طریقہ کیا ہے؟ گاڑی کو دیکھا ہوا نہیں ہے، بس ایک گول سا دائرہ ہے، وہ پھینکتے ہیں، جس گاڑی پر آ جاتا ہے وہ اس رقم کے بدلے میں خرید لی جاتی ہے۔ تو خریدنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ حرام امر ہے، اور شریعت محمدیہ نے اسے حرام قرار دیا۔ انسان نے جو دیکھا نہیں، جس کو جانتا نہیں اس کی مقدار اور نوعیت کو، اسے خرید رہا ہے، تو اس کے اندر دھوکے کا اندیشہ ہے۔ دیکھیں آپ لوگ اگر تجار سے پوچھیں، بازار کے اندر بعض اوقات چاول منگوایا جاتا ہے، اور چاول اس کی بوریوں کے اندر بھوسا موجود ہوتا ہے، اور وہ ایک بوری تیار ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ایسے معاملے کے اندر شرع شریف یہ کہتی ہے کہ مقدار بھی معلوم ہو، نوعیت اور وصف بھی معلوم ہو، کس طرح بیچی جائے، تو یہ بیع سلم کے اندر جائز ہے۔ اگر اس طرح کی ہم بیع کریں گے جو ہم دیکھے ہیں تو اس کے اندر دھوکہ ہوگا، اس کے اندر فراڈ ہوگا اور نقصان کا معاملہ ہوگا، اور شریعت اپنے ماننے والوں کے اسی حق کو محفوظ رکھتی ہے۔ شریعت کے اندر یہی خوبصورتی ہے کہ یہ فراڈ سے، جھگڑے سے، دھوکے سے بچاتی ہے۔ اس کے لیے یہ قواعد اخذ کیے گئے ہیں کہ چیز کو اللہ علیہ وسلم نے شرائط بیان فرما دی، ان شرائط کی پابندی ہوگی تو وہ جائز ہے، اگر شرائط کی پابندی نہیں تو پھر جواز نہیں۔ اور ان شرائط کے اندر بھی یہ خوبصورتی ہے کہ لینے اور دینے والے کو یہ دھوکے سے بچاتی ہے، فراڈ سے بچاتی ہے اور نقصان سے بچاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرعی مسائل کو جان پر ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اللہم انا نعوذ بک ما استعاذک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک ما سألک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا الہ العالمین اپنا فضل شامل حال فرما، جمیع امور کے اندر خیر و برکت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر حاسد شر ظالم سے محفوظ فرما، قرض مر سے محفوظ فرما، جمیع حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں آسانیاں میسر فرما، جو اولاد نرینہ سے معروم ہیں انہیں اولاد نرینہ سے مالا مال فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، جو ناجائز مقدمات کے اندر ملوث ہے مالک انہیں رہائی عطا فرما،
جو آباب دیار غیر کے اندر رزق حلال کی تلاش میں مصروف ہیں، مالک انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما، رزق حلال کے بہترین اسباب مہیا فرما۔ جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتہ ازدواج کے انسلال کے حوالہ سے پریشان ہیں، مالک انہیں اپنی تائید و نصرت سے نواز اور بہترین اسباب مہیا فرما۔ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار فرما، الفت و اتفاق عطا فرما۔ جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اس موذی وبا سے اہل وطن کو، جمیع انسانیت کو نجات عطا فرما۔ مالک اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی آلودگی سے مالک دور فرما، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ دارالعلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تعلیم و تعلم کے سلسلے کو روشن و منور فرما، ہمیں شرع شریف کے مسائل جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، احکام الہی کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا